الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. آواز آنی چاہیے تو درود شریف دی کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی نہیں پکڑے نا. صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں سب تو پہلے رب لم یزل بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جے رب نے تو حق توفیق عطا فرمائیے کہ قسم پرسی دے عالم دے اندر اور اس کڑے وقت دے اندر تسا یہ ذمہ داری پوری کرے دے پہوے کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تریجا سال تے میں کو بھی ہے کہ میں دہدا تمہاری تعداد 150-200 کو نہیں بدھی پئی لیکن مبارکباد دے مستحق ہیں وہ نوجوان وہ بستی والے کہ الحمدللہ انہاں ہمت نہیں ہاری اور نہ ہریندے پین دین سمجھ کے وہ اس پروگرام دا انعقاد کرے دن. میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی
انہاں نوجواناں دی اس محنت کو، کوشش کو، کاوش کو اپنی درگاہ عالیہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور تساں حضرات دی تشریف آوری کو بھی کہ جڑے نامساعد حالات دے اندر اپنے کمکار کو چھوڑ کے محض اللہ اور اودے رسول دی رضا دی حصول دی خاطر یہ مقام تے تشریف گھننا دے، اللہ تہاڈے بہن کو، تہاڈے آمن کو قدم قدم دے اتے ثواب عطا فرما۔ نوجوانوں میرے دیکھو، او بھائی میرے دیکھو، یہ مولوی صاحبان آندے رہنے، الحمدللہ جڑے مہمانان گرامی تشریف گرنا بنن وہ آئے بیٹھن، البتہ تھوڑی جی ترتیب بدلی ہے، علماء جڑے ہیں مولوی وہ پہلے تقریرہ کریں تے نعت خان چونکہ تہاں کو اپنے فن دا مظاہرہ کر کے دکھاونے تے تساں کنہ دی چس چاونی ہے وہ بھی چھے کر دے، تساں چس نہیں کھلن والی گل نہیں، میں گلی ہماری جہاں گیا مولوی صاحب بیان کرے پہ ابو کے سہیں نعت خانہ دا ٹرک لہا کے گئے تے ہن ادھی رات تھی گئی ہے، 1 بجے تھی، ساکو دا وقت نہیں پہ ملتا، تے یہ تبدیلی ہے نا یہ بھی جی۔ میں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی 29ویں سپارے دے وچوں سورہ نون دیاں ابتدائی آیات تلاوت کی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آنے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر اللہ دی وحدانیت کو بیان کرنا شروع فرمایا تو اہل مکہ نے میرے آقا دے اتے مختلف قسم دے الزامات دی بوچھاڑ کی تھی۔ جڑے لوگ میرے محبوب کو الصادق الامین دے لقب نال پکرے دے ہن، حضور جو آوے نا وہ آدھیان جا الصادق والامین کہ کائنات دے سچیاں دا سردار تشریف گن ہے، کائنات دے امینہ دا سردار تشریف گن ہے، اور اپنے زندگی دے تمام امور انہاں دے فیصلے وہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کروے دیا۔ حتیٰ کہ جیڑا مال و دولت انہوں کنے زیادہ ہوئے ہاں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو بطور امانت آ کے رکھیں دے ہیں۔
تو سن دے اس علماء کو لو کہ جڑی نوار میرے آقا ہجرت فرمائیے جی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ میں تے اللہ دے حکم دے نال مکہ تو ہجرت کر کے ہن مدینہ منورہ ویندا پیاں تے یہ جڑے لوگ باہروں میرے مخالف آئے کھڑے ہیں میرے قتل دے در پائے ہیں میرے اتے تلواراں چھکی کھڑے ہیں ڈھالا چھکی کھڑے ہیں اور میں کو ختم کرن دے ارادے دے نال آئے کھڑے ہیں یہ انہاں دیاں امانتاں انہاں دا سونا انہاں دی چاندی انہاں دے روپے انہاں دے پیسے یہ میرے کنے پین تھے علی میں تیرے حوالے کی تھی نا سویرے اے امانتاں انہاں دیاں انہاں کو واپس کر دے بھی سبحان اللہ نے بھی آدھے امانت ہمیشہ اندے کو رکھی دیئے جیندے اتے اعتماد ہوئے جیندے تے کیا ہوئے اعتماد ہوئے ورنہ سارا تو ہونی میں حال ہے نا وعدن ایک حج صاحب ہاں بندے امانت رکھی 2 سال بعد وہ آیا ایسے وہ امانت رکھی آمی ہوں کیڑی وہ سے فلانے ٹائم میں تو یاد کوئی نہیں ایسے یہاں تو ساں بیٹھے ہوئے ایویں وہ گلہ آئی تے فلاں آئی یہ آئی وہ آئی تو ساں بال کو بھیجا ہاں میں تو نہیں یاد آدھے کر لے تو رکھ گئی ہمیں کی میں چھوٹا بال ہوں دا بیٹھا ہوں کہ بابا میں بولے ہمیں پیا یہ بندہ جلے گھین آیا ہاں تو اڑے کنے امان رکھی آسی میں کو بھیجا ہاوے تے وہ گھر میں رکھا یا ہمیں بولے وہ یہ بھائی کہ بتے کو یاد ہو سی میں کو یاد کو نہیں بات چاڑے انہیں چاڑی تھی پیچھے حج سے بائے پتر کو آکھیا انہیں ای کوئی حج کرامنا پوسی ورنہ یہ مڈی لوگا دی واپس کریں گے اس کے لئے نام حاجی ہے نا اجان اتھو ولدے ودے ہونے ہیں سارے بیک تے پہلے لکھا ہوندے حاجی فلان زمزم دی بوتل جو ہوندی ہے اندے بھی تیزوی لکھا کھڑا ہوندے کہ حاجی بولو نا یہ میں کہنی ہے نا وہ کس واسطے ہوندے بے حج تک کیتا ہی اللہ دی رضا واسطے لیکن اے نا لکھی دا پہ لوگاں دے دکھلاوے واسطے جو تاکہ پتہ لگے بھی اے کون ہے حاجی صاحب تو میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کریں میری گال دو جیڑے لوگ میرے آقا کو الصادق والامین دے نال پکرے دے ہن جب میرے آقا نے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا نتیجہ کیا ہویا یہ اپنے مخالف ہو گئے اپنے پرائے ہو گئے صرف پرائے نہیں ہوئے الزام تراشی شروع کر دیتی نے کئی الزام لائے نے جن نے نٹھے نے انہاں الزامات دا بھی اثر نہیں ہویا وقت بکواس شروع کی تھی نے کہ جناب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ تے مجنون ہیں یہ پاگل ہیں یہ دیوانے ہیں تے پاگل دی گال دا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو سنے دے وے کہ جناب اتنا کوئی پاگل کھڑا ہوئے وہ 100 گال ہی کرے نتیجتاً آخر تو صحیح آکھ دو میاں یہ دی گال دا اعتبار نہ کری اے پاگل ہے یہ کون ہے پاگل ہے تب ہر شے کیا تھی وے دیئے ختم تھی وے انہوں نے بھی کینا مشرکین مکہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے الزام سب تو بڑا یہ لایا کہ حضور نعوذ باللہ مجنون ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں جب انہوں نے یہ بکواس شروع کی تھی میرے اللہ نے ڈٹھا کہ میرے محبوب دے دل کو ٹھیس پہنچیے میرے حبیب دا دل دکھے لوگوں تو حق و تکلیف تھی وے تو سا پریشان
تھوڑے دوست پریشان، عزیز و اقارب پریشان، محبت کرنے والے تھوڑے نال او پریشان، میرے محبوب دے دل کو تکلیف تھی ہے۔ میرے اللہ فرمائے میرے حبیب ہن انہاں کو چھوڑ دے، تو کچھ نہ آگ، ہن اے جانن تے میں جانا۔ ہنا بے ایمانہ نے جب میرے آقا کو مجنون دا جملہ کھیت مالک کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن گھن ونجو، جبریل امین اللہ دا کلام گھن کے خالق کائنات نے رب جب جزل نے فرمایا کہ نون والقلم وما يسطرون، اے میرے محبوب میں کو قسم اس قلم اور دوات دی جڑی قلم لکھ دیے دوات چو بوڑ کے تو ساکسو اللہ کو قسمہ چاون دی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ دی گالتے نعوذ باللہ کدیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، کدیں غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ دا اسلوب ہے، اللہ دا یہ طریقہ کار ہے، جلے کہیں چیز دی شان کو دوبارہ کرنا ہوئے، عظمت کو دوبارہ کرنا ہوئے، مقام کو اونچا کر کے دکھانا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتھوں اپنی زبان قدرت نال قسم چینن چاہ۔ یہ قرآن دا مطالعہ کرو تے پتہ چل دے کتھیں اللہ رب العالمین فرمیدن کہ حامیم حامیم والکتاب المبین، کتھیں فرمیدن یاسین والقرآن الحکیم، کتھیں فرمیدن والضحا واللیل اذا سجا، کتھیں فرمیدن واللیل اذا یغشا، کتھیں فرمیدن فلا وربکا، کتھیں فرمیدن کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ ساریاں کیا ہیں؟ قسم کیا ہیں؟ قسمہ چاون والا کون ہے؟ زورن بولو اللہ۔ تے کیندی عظمت واسطے، کیندے شان واسطے، کیندے مقام واسطے، کیندے مرتبے واسطے، کیندی رفعت بلندی واسطے میرا اللہ اے قسمہ پیا چاہیں دے، اے آمنہ دے لال دی عظمت کو دوبالا کرنے واسطے چاہیں دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فرمانو والقلم وما یسطرون، اللہ فرمیدے میں کو قسم ہے اس قلم دی جڑی قلم، توجہ کرے سو میرو، میں ڈوڑے نہیں پڑھنے تھوڑے سامنے، ناتا نہیں پڑھنیا، ناتا نات خانہ دا کم میں قرآن دے الفاظ تو کو سمجھینا بیٹھا۔ والقلم وما یسطرون، آتے ہوں قلم دی اللہ دے میکو قسم ہے جڑی قلم دوات کو لو بھڑے نہیں تے او قلم تحریر لکھ دیئے، او تحریر کہیں کاغذ تے لکھی ہوں دیئے، کہیں چمڑے تے لکھی ہوں دیئے، کہیں پتھران تے لکھی ہوں دیئے، کہیں دیواروں تے لکھی ہوں دیئے۔ اللہ فرمے دے میری یہ تحریر، فرمایا کاغذ تے نہیں پڑھنی، کاغذ تے نہیں پڑھنی، فرمایا اے تحریر
نبوت دے چہرے دی تحریر ہے۔ فرمایا دیکھ لے آؤ میرے نبی دا چہرہ دیکھو، یہ تحریر کے دیئے دور بولو کہ دیئے اللہ دی تحریر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت بیا ذرا زاویہ دنال دیکھوں چاہو کہ جلے ایک قلم ایک پرائمری کلاس دے بچے دے ہاتھی چوئے وہ دی عظمت بھئیوں دیئے جلے ایک قلم کہ میٹرک دے سٹوڈنٹ دے اتھیں ہوئے وقتوں دی عظمت بھئیوں دیئے کہ میرے ایک قلم اگر ایسے پیئے دا لڑکا کی تھی بیٹھا ہوئے وہ دی عظمت بھئیوں دیئے اگر ایک قلم کہ پرنسپل دے ہاتھوں میں یا بادشاہ دے ہاتھوں دے آدھے میں ایدی تے بات ہی کوئی نہیں تے اے اللہ وہ قلم دی گال کرے نہ پائے جڑی قلم میرے رب دے ہاتھیں میں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مولانا صاحب سوتے ترتیب حضرت جڑی ہے نا اللہ دے بعد صحابہ دا درجہ نہیں، اللہ دے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام یہ نا اللہ دے بعد ہستی کون ہے ساری کائنات تو زیادہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو اللہ دے بعد اساں کہندا نعرہ لاونے صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے شان صحابہ، شان آل بیت، شان قرآن، ٹھیک ہے نا۔ سارا سٹیج ذمہ داری دا سٹیج ہے۔ یہ لوگ کریں یا کہ نٹے میں سے بات آکسیں یہ جی پہلے صحابہ کریں دے بیٹھے آن بات حضور دا شان نا مولانا صاحب کو لیں میں سبقت لسانی ہو گئی ہے، کوئی بندہ کل کو اعتراض نہ کرے بیا ساری ہر گال کو چن دن لوگ اور چننا چاہیے تو لیکن میں تو گزارش کر رہی ہوں میں تو کو اللہ دا قرآن بیٹھا سنے نا لفظی ترجمہ دائیں بائیں دی میں کوئی گل نہیں کر رہا اتنا سمجھ دے پہ نا النون والقلم وما يسطرون اللہ پاک فرمائے میں کو قسم ہے اس قلم دواب دی جڑی قلم فرما لکھتی ہے وما یسطرون اتے او ملائکہ اتے او فرشتے جڑی اللہ دی نورانی مخلوق ہے نوری مخلوق ہے فرمایا او بھی تعریفہ لکھ دینا مول سے داڑھی میں کریں دا بیٹھے دا انتے بیٹھے یہ میں اپنا جگر کٹ کے توقع دینا بیٹھا میں زور لینا بیٹھا تو صحیح گال توجہ نال سنو میں کوئی دائیں بائیں دی گال کرا نہ سنو لیکن اگر اللہ دا قرآن پڑھا تو کو تو سننا چاہیے کہ نہیں جی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ذہن حاضر کر کے باؤ وما یسطرون اتے او ملائکہ او فرشتے جڑے تعریفہ لکھ رہے ہیں عظمتہ لکھ رہے ہیں شانہ لکھ دے پائے نوری مخلوق ہو کے تے شانہ لکھ دے پائے آمنہ دے لال دیا شانہ لکھ دے پائے عبداللہ دے چندر دیا شانہ لکھ دے پائے عبد المطلب دے پوتے دیا شانہ لکھ دے پائے صدیق و فاروق دے یار دیا شانہ لکھ دے پائے عثمان و علی دے غمخار دیا مقام تے عظمت تے بلندی تے رفعت لکھ دے پائے حسنین دے نانا دیا میری گل نہ منو تھوڑی مرضی ہے لیکن اللہ دے قرآن دی منو اللہ دا قرآن دا پہ نون والقلم وما یسطرون
اللہ دے میرے حبیب پریشان نہ تھی وہ میرے محبوب ضرور تھوڑا دل لکھے ضرور تو کوئی تکلیف تھئیے کہ انہاں لوگوں نے نعوذ باللہ تو حقوق مجنون آکھے لیکن سنو میرے حبیب سنو میرے حبیب میں آپ اعلان کیا کرنا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون اے میرے حبیب اے میرے محبوب اے جڑا میریاں نعمتاں دا نزول میرے انعامات دا نزول میرے انعامات دا نزول تہاڈی ذات دے اوتے ہوندا پئے تے ہوندا راسی فرمایا اے دلیل اس بات یار اللہ واسطے اے پھڑکا بند کرو نا یہ تو رستہ بنائے لیکن یہ سارا مجمع انہوں کوئی بال آوے کوئی آوے یہ یکے ہی نہیں دیتے ہیں یہ کو بند کر یار دروشی پڑھ لو اللہ دے قرآن دی آیت پڑھئے کہ ما انتا بنعمت ربک بمجنون اللہ فرمائے میرے حبیب اے میرے محبوب پریشان نہ ہو دکھی نہ ہو ایتے مکہ دے عواش بدمعاش اے مشرک اے بے ایمان انہ دی حیثیتی کیا ہے انہ دی پوزیشنی کیا ہے اے خرافات ودے علینن اے بک ودے کرینن اے بکواس ودے کرینن اے الزام تراشیاں ودے کرینن کہ نعوذ باللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہو گئے نا دیوانہ ہو گئے نا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک دی اندر آندے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا کنڈا کھٹک دے دروازہ کھٹک دے صبح دا ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے تشریف گرنانن کیا دے دن ایک جوان آیا کھڑے بڑا جبہ گبہ پاتا ہوئے بڑا جناب سر دے ہوتے پگر شگر پاتا ہوئے ہتھاں دے اندر بڑیاں شوٹیاں پائیاں ہویاں اور حضور علیہ السلام دے دروازے تے کھڑے میرے آقا پوچھن مننتا کون ہے تو ادھے انا زماد میرا نام زماد ہے کون ہے ادھے میں مکہ علیہ دا پیراں میں بھوپاں میں جناب دب درود کریں گا میں تعویز دینا میں پھوکا پھنکیاں کریں گا یہ لفظ میں آپ نہیں بیٹھا تھا مبالغہ رائی نہیں بیٹھا کرے گا سمجھ آ رہی جو روٹین ہوتی لکھی نے یہ آج بھی تو سا متاثر انہا لوگوں کو تھیں دے وے بظاہر بڑے جبے بڑے کبے بڑے پگڑے ٹھیک ہے نا تے آ کے ولا تو ہری جیب تے بھی ڈاکا مرے نن تے ایمان تے بھی نہیں اکثر جنات چا بڑھ دن مرداں کو 1% تے مائیاں بھی بیاں کو میں غلط سا تھا پیشا میں ہے نا یار آپس دی گالے بہر کہیں کو نہیں ڈسیں دے گھر دی گالے میں نا دلال جناب تو سو آسا ٹوڑ دے ہیں جن ہو گئے بھوپا صاحب آ گئے کیا کرنے چول تپاؤ کیڑی ہے
سب تو پہلے چل تپاؤ لوہے دی چل ہے لال انگارا تھیندی ہے بھائی جن کیڑی شے دی تخلیق ہے بولو تساں اساں انسان مٹی دی تخلیق ہے تے فرشتے کی دی تخلیق ہیں نور دی تے جن کیڑی شے دے ہیں بھا بلا بھا کوئی بھا بالے بھا کو بھا ساڑے وہ جنات کو بھا کیا کر رہے وہ تو خود تخلیق ان کیڑی شے دی بھا دی انہاں کہ جی چولہے کرو فلاں کرو وہ جن کھڑی دے پین وہ تو تنتر منتر پڑھ دے پین عجیب قسم دے خرافات ہیں وہ ایک حضرت صاحبہ وہاں کو پوچھے وہ آکھے جی یہ ویلڈنگ والا مثالہ نہیں ہوتا جڑی یہ ویلڈ کریں نا وہ مثالہ وہ کہ ویندے ہیں وہ داتری شاتری چھری منگوا کے نا لکیرہ ماریا ہولے ہولے وہ مثالہ اتھیں سٹ گتا ان دے بعد جناب انہوں کو آکھیا پانی گھینا وہ لوٹا پانی دا گھینا ایویں مارو جو چھنڈا وہ شڑوں تھی دے وہ مثالہ جو تب اگیو آپ سٹی بیٹھا ہوں تو ہارے ساڑھے آنکھیں تے مٹی پامن دی خاطر لٹھے ویسی تویز سڑ دے جیسا تو کوئی گال دسوں بس سا کوئی فتوہ بہوں ہے وہ جی یہ کوئی منے نا پینے دے منکر یہ اللہ دا قرآن ہے اساں پیران دے غلام ہیں یہ میں سر تے رکھ کے آتا بیٹا اساں پیران دے کون ہیں غلام ہیں اللہ والیاں دے ہیں نوکر اللہ والیاں دے ہیں خادم ٹھیک ہے جرا پیران کو نہ مننے بے ایمان ہے لیکن پیر دی تعریف کرو پیر ہوئے کون جن دے اٹھ دیں بہ دیں سم دیں جاگ دیں کھان دیں پی دیں معاملات ہر شے دے اندر حضور دی سنت دی خوشبو آگئی پیر گھر دے اندر ہے پہلے گھر چ نماز کو نہیں عید آمن نال نماز شروع تھی گئی ہے پیر گھر دے اندر ہے پہلے گھر چ اللہ اللہ کو نہیں ہونی دے آمن نال کیا شروع تھی گئے اللہ دا ذکر شروع ہو گئے لیکن گھر چ آوے تا او پردہ کرا کے آوے بے پردہ زور میں بولو بے پردہ نہیں حدیث پاک کی چاہ دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمے دیکھنے مائیاں بیبیاں تشریف گھننے سائیں دی بیعت ہی ہونا چاہدیاں ہیں حضور دے گھر آئیں اما عائشہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پردہ اڈو پردے پرو بلھاؤ سائیں نے اپنا روموال مبارک یہ میں سکتے فرمایا میں محمد انہوں رومال پکڑی بیٹھا جڑی مئی بی بی میں محمد دی بیعت تھی ہونا چاہسی میرے یہ رومال کو پکڑے تھا وہ میری بیعت تھی دی ویسی ایک بے طریقے دے اندر سائیں نے پانی دا پیالہ مگوائے ان دے اندر ہاتھ مبارک کوڑے فرمایا ایو پیالہ ہوں مائیاں بی بیاں بڑے ہو چا جڑی میں محمد دی بہنی نوکرانی این پیالے چھات بڑے دی ویسی میں محمد دی مرید تھی دی ویسی ایسا پیرو اساں اندیاں پیران دی جتی دی مٹی کو اکھیں دا سرما بناون واسطے تیار ہے ولا تا الزام نہ لے سو جو کاری کی فیت اللہ آیات آدھا پیر یہ وہ جی کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے میرے بزرگ تلاشنا ہر شے تساں بن سکدے بھی ولایت کسبی چیز ہے کسبی چیز ہے صحابیت یہ وہبی چیز تو آپ کو ہوں کسب تے وہب سمجھائی وجہ کسبی میں محنت نال کیڑی شے نال محنت نال محنت کر کے کوئی بھی گناہگار تو گناہگار بندہ خطاکار تو خطاکار بندہ سیاہکار تو سیاہکار بندہ وہ توبہ کرے اللہ کو معافی منگے سنت عمل کرے وہ اللہ دا ولی بن سکتے لیکن صحابیت یہ عطا ہے اللہ دی طرف ہوں یہ صرف ان زمانے دے اندر ہے جنہ لوگوں کو اللہ نے حضور دے زمانے چ پیدا کی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دی نگاہ نال ڈٹھے تے حضور دی صحبت وچ بیٹھے بس انہاں واسطے بھئی کہیں شے دی ضرورت نہیں نہ نماز دی نہ روزے دی نہ حج دی نہ زکوٰۃ دی نہ صدقات دی نہ خیرات دی بہن
واسطے لکھاں کروڑاں درجے ہیں، لیکن کئی صحابہ ایسے ہیں جڑے تلواراں دی چھاں تلے ایمان گھن کے آئے، موقع ہی نہیں ملیا نماز روزے دا، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پڑھ کے تے اتھیں جنگیں شہید تھی گئے۔ میرے محبوب نے اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد لال فرمایا جن دنیا تے جنتی انسان دیکھنے ہوں انہاں کو دیکھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مہمان آئے نگل مقامہ، مالک کائنات نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے حبیب، یہ جڑا میری نعمتہ دا نزول تارے ہوتے ہو رہا ہے، یہ نزول فرمایا اجر تسا دنیا دیتے ناوے آئے، دنیا تے تشریف ناوے گھنائے، تے میری نعمتہ دا نزول، میرے انعامات دا نزول نہ صرف تاری ذات دے ہوتے بلکہ تارے گھر دے ہوتے، تارے شہر دے ہوتے، تارے مکان دے ہوتے، میں اپنی رحمتہ دا نزول شروع کی دے اور یہ چلتا رسی قیامت بننا نہیں، حتیٰ کہ قیامت دی صبح تک بھی، روز محشر بھی یہ انعامات دا نزول میں ہو سی کہ میرے محبوب 1,40,000 انبیاء ہو سن، لیکن مقام شفاعت اگر دیساں تے تمہاری ذات مجھے ساتھ ما انتا بنعمت ربکا۔ اے میرے حبیب، اے میری نعمتاں کو دیکھو تو صحیح، بھلا کہیں دیوانے تھے، کہیں مجنون تھے، ایسیاں نعمتاں دا نزول ہو سکتے اجل جمعے نہ ہوئے۔ حضرت اماں آمنہ آدھیاں میرے وطن دے اندر میرا لال، تے میں مکے دیاں گلیاں دے اندر چلتی، مکے دیاں گلیاں دے اندر ویندی، تے پتھراں چوں آوازاں دیاں، درختاں تو آوازاں دیاں کہ بشری لگیا آمنہ، یہ بشری لگیا آمنہ، فإنك قد حملتي بسيد المرسلين فإذا ولدت سميه محمدا۔ اے نعمتاں دا نزول اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ پتھر بھی اٹھ کے سلامیاں پہ کرن، درخت بھی اگم وت کے سلامیاں پہ کرن، تے حدیث پاک دے اندر آدھے میرے اللہ دے اے میرے محبوب انہاں کو پوچھو تے صحیح، اے جڑے الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اے جڑے دشنام تراشیاں کر رہے ہیں، کیا انہاں کو پتہ نہیں کہ انہاں نے جب تارے کول مطالبہ کیتے اے محمد کریم اساتا ایمان گھنا سو، او جڑا سامنے خجی دا درخت کھڑے ہی کو سنڈو تے اے اتھوں چل کے تہاڈے کول آوے۔ فرمایا تساں سڑیا اساں درخت حکم دیتا، سارے حکم نال درخت چل کے آ گئے، اے آکھن لگے ہن کھجوراں کچیاں تے پکیاں ہو گئیاں، تساں اشارہ کیتا تے کھجوراں پکیاں ہو گئیاں، اے آکھن لگے وہ خوشا تروڑو، میرے آقا خوشا تروڑ کیتے، فرمایا ہن آکھیں ہی درخت ہوا کھوجو واپس چلا ونجے، درخت واپس چلا گئے، وقت انہاں نہیں تے آکھے اے محمد کریم ولا سڈو، تساں ولا سڈے انہاں آکھے ہن جڑا اے خوشا تے گچھا اے جڑا بہارا توڑیا ہوے اے ولا اودے نال جڑ ونجے۔ فرمائے ایڈے دے کھڑے ہن، اے بے ایمان دے دے کھڑے ہن، تساں ولا اشارہ کیتے، میں رب نے حکم دیتے، وہ ترٹیا ہویا خوشا گچھا ولا درخت نال جڑ گئے۔ یہ کہیں دیا نعمتہ ہیں، زور نہ بولو اللہ دے ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اللہ شریف اتھائیں فرمایا نا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فرمایا
تہاڈا میرا اجر تہاڈا میرا عمل ابے دا بابے دا عمل دنیا تک کے ابا بڑا نیک آئی بابا بڑا نیک آئی تہجد پڑھ رہا پانچ نمازاں پڑھ رہا لگا گئے اجر ختم نیکی ضرور بولو ختم لیکن اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان لک لاجرا غیر ممنون جڑا تہاڈا اجر ہے نا یہ صرف دنیا تے نہیں بلکہ قیامت تک کرنے تک بولو نا یار حضور دی شان سن کے دل خوش نہیں تھی دا ہیں واللہ دے بھئی مولوی شان نہیں بیان کریں گے گھٹ کریں گے ہاں ہاں میں حضور کو ماہی نہیں آدھا ڈھولن نہیں آدھا تارے نزدیک یہ شان سمجھی گئے دیئے کہ نعوذ باللہ اتھاں خود عبد سڑویں دے اتھاں حق نال ملویں دے دماغیں کو چکر دیں دے کہ الٹی چال کیا پوچھ دیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اتھاں عبد سرویں دن اتھاں خدا نال ملویں دن تے سارے دماغ کو چکر دیں دن تے الٹیاں چالاں چل دن یہ شان ہے اس زماد ایو تاہدہ بیٹھا بے ایمان کہ حضور نعوذ باللہ تھوڑا دماغ درست نہیں ہے عقل درست نہیں ہے میں دم کرنا آیا میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زماد جی تو آئیں میں انکا لعلا خلق عظیم دا مالک ہاں تے میرا کنڈا کھڑکا کے دروازہ کھڑکا کے صبح سویرے میں محمد دا دل دکھائے میں کو آ کے آکھی لیکن میں تے کو جواب دے اندر بور کچھ نہیں آدھا بس جیڑی گل دی وجہ کر کے لوگ میں کو مجنون آہ دن لوگ میں کو دیوانہ آہ دن تو بھی میں کو دم کرن آئیں فرمایا میں اوہا گال تے کو سنے نا اوہا گال تے کو سنے نا اگر تے کو میں دیوانہ لگا تا دم تو رکھی چاہ اگر دیوانہ میں نہ ہوں تے تو ہوں میں تو دم میں محمد مصطفیٰ رکھے میرے دوستوں میرے بزرگوں ساکا ٹھیک ہے میرے آقا نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع فرمائی فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم زندگی رہی تک رہیں انشاءاللہ خدمت ثواب جزاک اللہ درود پاک پڑھ کے محبت نال بابا سے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی اگر دل ٹھنڈا پہ اونچی آواز سبحان اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی کچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں کچھ رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڑ سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڑ سوئی نہیں اسلام نو جدوں پئی
ضرورت صدیق دی محبت والا سبحان اللہ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی عرشاں دا لاڑا ڈھکیے ویڑے صدیق دے محبت والا سبحان اللہ عرشاں دا لاڑا ڈھکیے ویڑے صدیق دے فرشتے بھی قید ہون دے بے قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق